دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ کہتے ہیں رب کہتا ہے میں اس سے منہ ہی نہیں لگانا چاہتا ہوں، بیٹی آجا جس کی تو بیٹی تھی تو آگے بڑھ، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہاں پر تمہارے سامنے جواب دینا چاہتے ہیں کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ بیٹی کی عظمت بیان کرنے کا وقت آیا ہے تو میرے نبی نے بیان کیا ہے۔ کسی کو کہا یہ ماں بن گئی، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی ہے، بہن بن گئی ہے، یہ تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تیری ماں بنا دی ہے، اس کے ہاتھ اٹھیں گے سفید بالوں کے ساتھ، اللہ تیری مغفرت بھی کر دے گا، تیری دنیا بھی بنا دے گا۔ ہم نے عورت بنائی ہے، یہ اگر تیری بیوی بن گئی ہے، تیرے کمال ایمان کی تکمیل بنا دیا ہم نے اس کو۔ اگر تیری بچی پیدا ہوئی ہے، تیرے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے نظام رحمت دیا ہے تو رحمت للعالمین کے صدقے میں دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم، نبی کی یہ بیٹی رات کو تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے، بات یہیں سے چل رہی ہے۔ رات سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، دوسری رکعت شروع کی، ابھی قرآن کی تلاوت جاری تھی کہ مسجد نبی سے بلال حبشی کی اذان کی آواز آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی اعلان کرتے ہیں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے یہ بھی عقیدے کا اعلان، لم یلد ولم یولد، کہو سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی اولاد نہیں، سب کو بے شک وہ یکتا تھا ہے رہے گا۔ اسی ذات کا نام کیا ہے؟ مل کے کہو ذرا، خلوت میں بھی جایا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، رب راضی ہوتا ہے۔ عقیدہ بتا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کھڑی ہے، دوسری رکعت ہے، رکوع میں پہنچی ہے، اذان کی آواز آئی، مکمل نماز کی ہے اور اللہ سے گلہ کر دیا، پروردگار ابھی میری دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی، رات پہلے مکمل ہو گئی، میں کہاں سے لاؤں آج فاطمہ کے ماننے والیوں کو؟ میں لاہور سے آیا ہوں، کس معاشرے میں آج ہم جا رہے ہیں، جس معاشرے میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، فحاشی اور یامی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شکر کرو خدا کا کہ آج اسمبلی میں علماء کرام تھوڑی تعداد میں ہے لیکن موجود ہے، ورنہ یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے مجتہد پتہ نہیں کس کس چیز کو حلال کراتے، سمجھیے۔ ابھی حلال فوڈ اتھارٹی بل منظور ہوا ہے، پاکستان کی 69 سال کی زندگی میں یہ وہ موقع آیا ہے کہ آج قومی اسمبلی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی حرام چیز نہیں آ سکے گی، کہو ماشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو۔ لیکن یہ بل آیا ضرور، بنایا ضرور ارباب اقتدار نے، لیکن بنایا کس انداز میں؟ جیسے OIC فیصلے کرتے۔ میرے قائد نے کھڑے ہو کر وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب سے کہا، رانا صاحب جلد بازی میں کام نہ کیجئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں اسے پڑھنے دیجئے۔ چنانچہ کئی دن پڑھنے کے بعد ترمیمات پیش کی گئی اور پھر متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا اب نہ پاکستان کے اندر سے کوئی حرام چیز باہر جا سکے گی، نہ
نہ باہر سے اندر آ سکے گی۔ دنیا کہتی ہے یہ مولوی صاحبان کا کام تو مصلی پہ کھڑے ہو کے 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، منبر پر خطبہ دینا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ لے اس مسئلے کو بتا دینا ہے، جنازے کا وقت آئے تو امامت کروا دیجئے۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ فرض مولوی صاحبان کا ہے، مولوی صاحبان کے پاس تو منبر رسول موجود ہے، اسے منبری کی ضرورت نہیں، لیکن منبری اس لیے ضروری ہے، دین کی جب بات ہوتی ہے علماء اگر موجود نہیں ہوگے دین کا فیصلہ کون کر سکے گا؟ ارے تمہیں منبریوں پہ ناز ہے، ہمیں منبر رسول پہ ناز ہے۔ ان سے کہتا ہوں تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ سن 70 کی اسمبلی میں اگر آپ کے علماء کرام نہ ہوتے، ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب بیان کر رہے تھے، تو قادیانیوں کو نقد کون ڈالتا؟ علماء کرام آپ ہی سمجھیے، وقتی میڈیا کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، میڈیا کے اگر دوست بیٹھے ہیں تو مائنڈ نہ کریں، حقیقت کو پہچانیے۔ قومی اسمبلی میں جب مرزا ناصر پہنچا تھا تو اس نے کہا تھا میں قانون سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے وزارت قانون سے بات کرنا ہے، پاکستان کے اٹارنی جنرل سے بات کرنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے کوئٹہ والے۔ تو یحییٰ بختیار نے کھڑے ہو کے کہا تھا مرزا غلام احمد کے نمائندہ، اگر آپ نے لارڈ میکالے کے قانون پر بات کرنی ہے تو وزیر قانون بھی موجود ہے اور اٹارنی جنرل کی صورت میں بھی موجود ہوں، اور اگر آپ نے بات قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے تو ہم اس حوالے سے آپ کو جواب نہیں دے سکتے، آپ کو جواب دے سکتا ہے تو دیوبند کا فرزند مولانا مفتی محمود دے سکتے ہیں۔ ابھی اکابر کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے علامہ انور شاہ کشمیری جانا، پوچھا علماء سے جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے۔ مجھ سے آج سوال کیا جاتا ہے، دیوبندی سیرت نہیں بیان کرتے، آؤ دیوبندی صرف سٹیج پہ نہیں بیان کرتے، وہ جیل میں بھی جا کے بیان کرتے ہیں۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی ساری زندگی جیل اور ریل میں گزر گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری شدید بیماری کی حالت میں مقدمہ بہاولپور کے لیے بہاولپور تشریف لائے، دل کی تکلیف، امراض، شاگردان رشید علماء کرام نے کہا، اور علامہ انور شاہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی۔ سرگودا کے جوانوں میرے 2 جملے ہمیشہ یاد رکھنا، میں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کا انداز میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ بعد میں ختم نبوت کی جب تحریک 53 کی چلتی ہے تو اس کی قیادت بھی علامہ انور شاہ کا شاگرد رشید علامہ یوسف بن نوری کرتے ہیں، اور مجھے اس سے پہلے چلیے 53 کی تحریک کی قیادت حضرت سید عطاءاللہ شاہ بخاری کرتے ہیں، اور سن 74 کی تحریک کی قیادت علامہ یوسف بن نوری کرتے ہیں۔ اور 2 جملے اور کہتا ہوں، ارے ذرا غور کرنا، یہ دونوں علامہ انور شاہ کے شاگرد ہیں۔ 2 جملے اور کہتا ہوں، علامہ انور شاہ بھی سید تھے اور سید عطاءاللہ شاہ بخاری اور یوسف بن نوری بھی سید تھے۔ اللہ نے کیسا کام دیا۔ اور جب اس تقریب کی حالت میں پہنچے، ہم تو سردی کی رات میں بیٹھے ہوئے، گرم ماحول میں بیٹھے ہوئے، چادریں کیے ہوئے ہیں، کوٹ پہنے ہوئے ہیں، یقیناً یہاں سب محبت میں آئے ہیں۔ تو علامہ صاحب جب بہاولپور پہنچے
تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نہ تشریف لاتے اتنی تکلیف میں، تو جملہ کہا فرمایا میرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، یہ سوچ کے بہاولپور کا سفر کیا ہے، میرے رب کو اگر سفر پسند آ گیا تو مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم بھی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دیں گے، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ یاد رکھنا میرے ایجنسیوں کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پاکستان کے ساتھ وفاداری، میری جماعت کی وفاداری، دیوبندیت کی وفاداری پوچھنی ہو تو جائیے صوبہ سرحد کے ریفرینڈم کی جا کر تاریخ پڑھیے، سیلٹ کی جا کے تاریخ کو پڑھیے۔ اگر شیخ الہند کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی صوبہ سرحد کے ریفرینڈم میں نہ اترتے تو صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی اگر سیلٹ کے میدان میں نہ اترتے تو یہ آپ کا پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر وہ تاریخ آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کا اعزاز علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملا تھا۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد رشید تھے، ہم اسی قافلے کے امین ہیں۔ میرے اکابر نے پاکستان بنایا ہے، آج پاکستان بچانے کا وقت آیا ہے۔ دیوبند کا بیٹا مولانا فضل الرحمان میدان میں اترے ہیں، ہم انشاءاللہ دین کے لیے بھی قربانی دیں گے، پاکستان کے لیے بھی قربانی دیں گے۔ سب کو ہو انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کو ہونا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ اس پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کرنے کا اعزاز بھی علامہ عثمانی کو ملا۔ یہاں پر آئین جب بنا تو یہ آئین بنوانے میں ہمارے اکابر حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام گھوش ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق اور دیگر اکابر نے قربانیاں دی تھی۔ اور جوانوں، پاکستان کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اسی آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور آج پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنا اپنے لیے لازم سمجھ لو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر مجلس میں بیٹھ کر یہ تو کہہ دیا کرو کہ آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ کہو گے انشاءاللہ؟ حضرات محترم، میں اس نبی محترم کی سیرت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ کا جملہ سنا کر اور امیر شریعت کے 2 جملے سنا کر اپنی موضوعات کو سمیٹتے ہوئے تتمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ شاگردان رشید نے، صحابہ کرام نے کہا تھا اماں ہمیں بتا دیجئے آقا کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو میرے اماں نے، ہم سب کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا میں بیان کرتی ہوں، قلم بند کرتے چلے جاؤ، فرمایا کان خلقہ القرآن۔ مجھ سے آ کر نبی کی سیرت پوچھنے والوں، جاؤ الحمد سے آغاز کرو، والناس پہ اختتام کرو، ایک ایک آیت پڑھنا تمہارا کام ہوگا، میرے شوہر نامدار کی سیرت بیان کرنا میرے رب کا کام ہوگا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مل کے کہو رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے والد ماجد سے خود جملہ سنا، فرمایا ان کی ولایت پر ظرافت کی چادر چڑھی ہوئی، ظرافت کے بغیر جیل نہیں کرتی۔ پوچھو لوگوں سے جو جیل میں جاتے ہیں، فرمایا ظرافت کی چادر ولایت پر چڑھی ہوئی تھی۔ سنو کیسے بد کے برید ہے، سامراج نے امیر شریعت کو گرفتار کیا اور علاقہ دنیا پور ہے اس کی جیل میں بھیج دیا۔
دنیا بھر میں ایک مچھر ایسا مشہور بدنام زمانہ تھا جو قیدی کو جب کاٹتا تھا تو قیدی کو شدید بخار ہوتا تھا، اسی بخار کی حالت میں اس کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی مثال آج کے دور میں ڈینگی مچھر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم پوری قوت سے اس پر قابو ڈالیں گے۔ میں نے ان کے سامنے کہا تھا آپ اپنی قوت سے قابو نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ کی طاقت سے قابو ڈال سکتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ دیکھو نا، پروردگار ایک مچھر کے ذریعے کام لے سکتا ہے بھائی۔ اس نے نمروز کے لیے مچھر تیار کیا تھا، وہ مچھر تیار کرنے والی ذات نیلی چھت والی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز ہے، سنو، غور سے سنو۔ امیر شریعت جیل میں پہنچے، ساتھی پہلے سے پہنچے ہوئے، ساتھیوں کو بخار ہوا ہے، ساتھی پریشان ہے، تڑپ رہے ہیں، علاج نہیں، دوائی نہیں۔ امیر شریعت بھی پہنچے، لوٹا پانی کا رکھا ہوا تھا اور میرے اکابر کی نشانی ہوا کرتی تھی، بستر بھی اپنا ہوتا تھا، لوٹا بھی ساتھ ہوتا تھا۔ لوٹا کیسا؟ جسے ہم کوزہ کہتے ہیں، اور ایک لوٹا سملی والا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے، بھولیے گا، یہ بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل لوٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آئے تھے، یاد رکھنا۔ پھر آنے والے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے، مثال دیتے تھے تو کینیڈا کی مثال دیتے تھے، مثال دیتے تھے تو امریکہ اور یورپ کی مثال دیتے تھے۔ ارے کینیڈا اور یورپ اور امریکہ کے نظام، انہوں نے کئی نظام اپنے بڑوں سے لے کر نہیں آئے، وہ نظام لے کر آئے تو فاروق اعظم کا نظام لے کر آئے۔ شومیت اس وقت ہمارے ملک میں یہ نظام نہیں آ سکا ہے۔ سنو دوستو، اس وقت بھی ان کے سامنے ایک شخصیت نے اسمبلی سے چیلنج کیا تھا، اسی شخصیت کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اس پاکستان میں کوئی یورپ کا نظام نہیں آ سکتا، یہاں پر نظام آئے گا، صدیق کی صداقت کا آئے گا، عمر کی عدالت کا آئے گا، عثمان کی صحابت کا آئے گا، علی کی شجاعت کا آئے گا۔ لیکن پرامن جد و جہد کے ذریعے نظام لائیں گے، انشاءاللہ ضرور نظام آئے گا۔ یار لوگوں، میں بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، فرمایا قرآن تم پڑھتے جاؤ، میرے نبی کی سیرت میرا خدا بیان کرتا جائے گا۔ آج قرآن مجید کے آیات کو پڑھیے، میرے نبی کی سیرت نکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے اکابر پہ سیرت کو بیان کرتے ہیں، سیرت کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ امیر شریعت مجھے یاد آئے، عاشق رسول یاد آئے۔ جو بھی عاشق ہوگا ہر سیرت کے موقع پہ عاشق ضرور یاد آئے گا، وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، ارے اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، اکابرین ہوں، سب کو پڑھ لیجئے۔ میں نے تو اکابر کی تاریخ کو جو پڑھا ہے، اولیاء کی تاریخ کو جو پڑھا ہے، ان میں دو جملے میں سرگودا کے دوستوں کو تحفے کے طور پہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ ان اکابر نے لکھا، اولیاء نے لکھا، بزرگان دین نے لکھا، فرمایا ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے ملا۔ سمجھیے دوسری بات، اکابر فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امیر شریعت جیل میں ہے، فرماتے ہیں میں پہنچ گیا ہوں، پانی کا لوٹا میرا رکھا ہوا ہے، اسی اثناء میں کیا منظر دیکھتا ہوں، ایک سانپ آیا، سانپ نے آ کر میرے سامنے یوں کھڑا ہوا، اس کے بعد اس نے اپنا منہ پانی کے لوٹے کے اندر ڈالا، پانی ہلا کر
लोटे में वापस डाला, कोपरा साहब जिसे कहते हैं। फिर उसने पानी उठाया, उस पानी को अपने अंदर हिलाकर फिर उस लोटे में डाल दिया। पहले शाह जी कहते हैं मैं उठा हूँ, ये सोच के उठा हूँ ये अगर आगे बढ़ता है तो मुझे शरीयत कहती है मज़ाहमत करूँ, आगे दीवार बनूँ, इसे मारने की कोशिश करूँ। लेकिन जब मैंने देखा वो रुक गया है और उसने पानी के लोटे में मुंह डाल दिया है, फिर पानी अंदर ढेर दिया है। फिर कहते हैं शाह जी इसी असना में फिर वो खड़ा हुआ है, मैं उसको कुछ ताबीर जरूर जो करता हूँ। उसने आके शाह जी को पहले भी सलाम किया है, जाते हुए भी सलाम किया है। ए नबी के आशिक, सच्चे आशिक, आशिक सादिक, तू किस जेल में पड़ा हुआ है? दुनिया तुझे मारना चाहती है और अल्लाह तुझे बचाना चाहता है। अल्लाह तुझे जब बचाने पे आता है, हज़रत शाह जी कहते हैं मेरे ज़हन में ख्याल आया ये पानी जो उसने लोटे में फेंका है ये किसी मकसद के लिए फेंका है, ये आया नहीं है, इसको अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने कोई दवाई मेरे लिए तैयार करवाई है, मेरे साथियों के लिए तैयार करवाई है। शाह जी कहते हैं मैं उठा हूँ, पानी को लोटे को मैंने पकड़ा है, उस पानी को लेकर जहाँ पे मच्छरों ने काटा हुआ था वहाँ पे मैंने पानी लगाया है। मुझे वहाँ पे अजीब किस्म की ठंडक महसूस हुई है। थोड़ी देर गुजरी है तो मैंने महसूस करता हूँ जो बुखार की कैफियत बन रही थी वो बुखार की कैफियत खत्म हो रही है। जवानों ताज्जुब न करना, आज भी मेडिकल की दुनिया ने दवाइयाँ जो दिल की तैयार की है वो सांप के जहर से तैयार की है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं की है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। एक मजलिस में बादशाह बैठा हुआ था और मक्खी बार बार उसके आके नाक में बैठती थी। उसने दरबारियों में से पूछा ये मक्खी अल्लाह ने क्यों बना दी है? एक दरवेश मौलवी बैठा हुआ था, शायद देवबंद की चटाइयों पे पढ़ने वाला था। उसने कहा आप भी तो जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा अल्लाह ने ये मक्खी बादशाहों के गुरूर तोड़ने के लिए बना दी है। कहो जरा ऊंची आवाज से, और जरा ऊंची आवाज से। मक्खी कैसी चीज है? अल्लाह के कुरान में चैलेंज देता है आओ मक्खी के मुकाबले में मक्खी तो बना के दिखा दो। अरे मक्खी क्या बनाओगे? ये मक्खी अगर कोई तुम्हारे खाने में से चीज उचक के भी ले जाए, सारे उसके पीछे लग जाओ, उससे चीज वापस नहीं ले सकते हो। आओ सीरत की एक झलक दिखा दो, रब की शान देखिए। मक्खी जरूर बनाई, गंदगी पे बैठती है। कुर्बान जाऊं, हजरत उमर ने सवाल किया था आका से मुझे बता दीजिए मक्खी आपके वजूद में नहीं बैठती? फरमाया हाँ मक्खी नहीं बैठती, अल्लाह ने मना कर दिया है, मेरा वजूद इतना पाक है। रब ने कहा हर जगह पे बैठ सकती है, मेरे नबी के वजूद पाक में नहीं बैठ सकती। तो हजरत उमर ने कहा था आका फिर मेरा भी जवाब सुनिए, जो रब आपके वजूद पर छोटी सी मक्खी के कदमों में छोटी सी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपके पाक बिस्तर पर नापाक औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकता? कुर्बान जाऊं, नबी के शागिर्द भी बड़े अजीब थे। अरे कैसी उनको शान थी, कैसी अजमत थी, कैसा रुतबा था, कैसा अल्लाह ने मकाम दिया हुआ था। मक्खी नहीं बैठती थी, रब ने समझा दिया है हर जगह पर जाके बैठ सकती है। मेरा नबी का वजूद इतना पाक है, इतना पाक है। अरे दोस्तों नबी की सीरत को पढ़िए, बड़े से बड़ा सो जाए उसका वुजू टूट जाता है। मेरे नबी सो जाए अरे उनका वुजू नहीं टूटता। दुनिया सो जाए अरे आंखें भी सो जाती है, दिल भी सो जाता है। नबी सोते हैं, आंखें जरूर सोती है, दिल अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। हज़रात मोहतरम, मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जा रहा हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ। आइए नबी के जब कोई आशिक बन के आता है, नबी की सीरत पे अमल करता है, नबी के अकीदा खत्म नबूवत के लिए आगे बढ़ता है, अल्लाह उसका सिला अदा करते हैं। कैसा सिला अदा करते हैं? अमीर शरीयत कहते हैं मैंने वो पानी लेकर अपने वजूद पर लगाया है, मेरे वजूद को ठंडक मिली है, बुखार की जो कैफियत बन रही थी वो कैफियत खत्म हो रही है। कहते हैं मैंने वही बोतलों में डालकर अपने साथियों की तरफ भेजा है। साथी जहां जहां बच्चों ने काटा हुआ था वहां पानी लगाते गए, जख्म खत्म होते गए, बुखार टूटता चला गया। हुकूमत पूछती है स्वीडन जेल से बताओ तो सही किस हाल में है? कब हमें पैगाम मिलता है कि सैयद अताउल्लाह दुनिया से चले गए हैं? तो स्वीडन ने पैगाम भेजा है इसके लिए मौत अभी नहीं आई हुई, रब ने फरिश्ते को रोका हुआ है। हम तो यहाँ पे लेके आए थे मच्छर काटेंगे और ये दुनिया
से चले जाएंगे, लेकिन मच्छरों को बनाने वाले ने अताउल्लाह के लिए दवाई भी बना दी है। उस खुदा ने दवाई बनाई है, अताउल्लाह भी ठीक नहीं हुए हैं, अताउल्लाह के साथी भी ठीक हो गए हैं। अरे जलसा में आने वालों, पता चला है सारी ताकतों का मालिक नीली छत वाला है, किसी के पास कोई ताकत नहीं है। सारी ताकतों का मालिक नीली छत वाला है, उसका नाम क्या है? जरा ऊंची आवाज से, जरा दिल से कह दीजिए, जरा जोर लगा के कह दीजिए, रब राजी हो जाता है। इसी नाम को बुलंद करने के लिए आमना के नाम तशरीफ लाए थे। आपने मार खाई थी, पत्थरों की बारिश हुई थी, कुर्ता मुबारक लाख सुरभ हुआ था, लेकिन हजरत आमना के जाने आमना के लाल ने इस पैगाम को नहीं छोड़ा था। और फरिश्ते ने आके कहा था इन पे अज़ाब नाज़िल कर दिया जाए। फरमाया तुम्हें पता नहीं, मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। ये कलमा नहीं पढ़ते, न पढ़े, इनकी नस्लों से आने वाले कलमा पढ़ेंगे। आज सीरत सुनने वालों, आओ अपनी जिंदगियों को बदलें। नबी की सीरत में सुनने वालों, हम नबी के किरदार को सामने रखें, नबी की सीरत पे अमल करें, आपके किरदार पे अमल करें, आपके अखलाक पे अमल करें, आपके औसाफ पे अमल करें। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। आइए इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबकर एक वाक़या सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही मुझे याद आए। ये वो मर्द दरवेश है, रब ने जिनको नवाजा हुआ है, अल्लाह ने उनसे दीन का काम किया है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बाद मदीना मुनव्वरा से रुमाल आता है। हज़रत गंगोही उसे कभी सीने पे रखते हैं, हज़रत गंगोही कभी उसे आंखों पे रखते हैं, कभी अपने सर पे रखते हैं। हज़रत गंगोही कभी उसे अपने होठों पे रख के उसे जूते हैं। शागिर्दों ने कहा हज़रत गंगोही से, ये रुमाल तो मलेशिया से बनता है। हज़रत गंगोही ने कहा हाँ मुझे पता है, तैयार तो मलेशिया से होता है, लेकिन क्या करूं, इसे मदीना की हवा लगी हुई है। अरे मदीना की हवा से जो इतना प्यार करते हैं, तो उस नबी से कितना प्यार करते होंगे। आओ आज उसी नबी के निजाम के लिए दुनिया तरस रही है। दुनिया कहती है कब आमना के लाल का निजाम आएगा। ये पाकिस्तान इसी निजाम के लिए बना था, लेकिन आज तक ये निजाम नहीं आ सका है। आज हम अरबाब इक़्तिदार से कहते हैं, नवाज शरीफ से कहते हैं, सदर ममनून हुसैन से कहते हैं, जो बड़ा ही सादा है, बड़ा ही सादा है, भोला भी है, भाला भी है, भले वाला भी है। क्या कह गया हूँ, समझने वाले समझ रहे हैं। कहते हैं उलमाए किराम, सूद का कोई रास्ता बना दे। अरे तुझे खुदा हिदायत दे, जिस चीज को रब ने हराम कर दिया उसे सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर भी हलाल कर सकते हैं। बोलो ऊंची आवाज से, सूद जब तक होगा मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। नवाज शरीफ साहब सदर मुमलकत, तमाम लोगों सुनो, हमारे मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा में है। निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, गरीब को हक मिलेगा, मजदूर को हक मिलेगा, हल चलाने वाले को हक मिलेगा, ज़राअत का काम करने वाले को हक मिलेगा, तालिब इल्म को हक मिलेगा, औरत को हक मिलेगा, जवान को हक मिलेगा, बूढ़े को हक मिलेगा। आओ ये हक अगर मिलेगा तो आमना के लाल के निज़ाम से मिलेगा। और ये निज़ाम इस पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुनिया की कोई ताकत इस निज़ाम को रोक नहीं सकती। कोई कहता है हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, कोई सोशलिज्म की बात करता है। अरे मैं मक्का मदीना के निज़ाम की बात करता हूँ, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा जरूर आएगा। ऊंची आवाज से कह दो, बताने में है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई ममनून हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा कैम मुकाम सेक्रेटरी जनरल हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहिब का और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का और साथ आप सब हज़रात का, आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ला शानहू आप सब हज़रात को अपनी शायान शान जज़ा नसीब फरमाए। बाहर खाना लगा हुआ है, आप हज़रात दुआ फरमाएंगे।
اور دعا کے بعد بالکل آرام سے، دسترخوان کافی وسیع ہے، آپ بالکل آرام سے اٹھیں گے اور باہر پیچھے صفوں میں تشریف لے جائیں گے۔ دعا کے لیے میں درخواست کروں گا قاری محمد اکرم سراجی صاحب سے تشریف لائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم